السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 47، 48، 49 اور 50 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو۔ اوتو آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، عطا کیے گئے ہو۔ آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر، نزلنا جو ہم نے نازل کیا۔ نزلنا کو دیکھیں تو نون سے اور لام موجود ہے، الف ڈال دیں تو نازل بن جائے گا، نون الفنا زے لام۔ مصدقا لما معکم، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ مصدق کو دیکھیں تو تیز سواد دال یہ قاف تصدیق، ہم مصدقہ بھی بولتے ہیں اردو میں بھی۔ لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، مع بھی آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ من قبلی اس سے پہلے، ان نطمسا کہ ہم مسخ کر دیں، یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں۔ نون کے معنی ہم، طا میم سین، مسخ کرنا، بگاڑ دینا۔ وجوہن چہروں کو، یہ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ فنردھا علی ادبارہا، فا کے معنی پس، نون کے معنی ہم، ردہ پھیر دیں، ہا انہیں، یہ جو رد کرنا ہوتا ہے یہ پھیرنا ہی ہوتا ہے، جب آپ واپس پھیر دیتے ہیں کسی آنے والی چیز کو۔ علی ادبارہا ان کی پیٹھوں کی طرف، ادبار بیک سائڈ کو کہتے ہیں۔ او یا نلعنہم ہم لعنت کریں ان پر، نون کے معنی ہم، لعنت لام عین نون اس کے اندر موجود ہے۔ کما جیسا کہ، لعنا ہم نے لعنت کی، اصحاب السبت اصحاب سبت پر، ہفتے والوں پر۔ سبت سیٹرڈے کو کہتے ہیں، ہفتے کے دن کو۔ وکانا اور ہے، امر اللہ اللہ کا حکم، اللہ کا امر، مفعولا ہو کر رہنے والا۔ مفعول فاعل فعل مفعول آپ پڑھ چکے ہیں، اس کو جانتے ہیں آپ۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کی، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مسخ کر دیں اور انہیں ہم پیٹھوں کی طرف پھیر دیں، یا ہم لعنت کریں ان پر جیسا کہ ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی۔ اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یغفر نہیں بخشے گا، نہیں مغفرت کرے گا۔ یغفر کو دیکھیں تو میم شروع میں لگا دیں، یا کے معنی تو وہ ہے، اور اینڈ پہ تے لگائیں تو مغفرت بن جاتا ہے۔ این یشرکا جس نے شریک ٹھہرایا، بے ہی اس کے ساتھ، وَیَغْفِرُ اور وہ معاف کر دے گا، ما دون ذالک ما جو دون علاوہ، ذالک اس کے جو اس کے علاوہ ہوگا، لمن یشاء جس کو وہ چاہے، ومن یشرک باللہ اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد افترى اسما عظیما، فقد یقیناً،
افطرا اس نے بہتان باندھا، یہ لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اسمن عظیم بہت بڑا گناہ، اسم گناہ کو کہتے ہیں، اس نے بہتان باندھا بہت بڑے گناہ کا۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سن لیں۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ وہ شریک بنائے، اور وہ معاف کر دے گا اس کے علاوہ جو چاہے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ اگلی آیت، علم کیا نہیں ترا تو نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کو، یزکون جو پاکیزہ کہتے ہیں، یزکون یہ اس کو یاد رکھنے کے لیے تزکیہ تیز زے کاف یہ ہے، یا اس میں زے کاف تو موجود ہے، واو نون جمع کی علامت ہے، اور یا کے معنی وہ، یزکون وہ پاکیزہ کہتے ہیں، انفسہم اپنے آپ کو، بل اللہ بلکہ اللہ، یزکی پاکیزہ کرتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ شاء کو آپ دیکھیں تو ما شاء اللہ میں آپ اس کو پڑھ چکے ہیں، شاء چاہنا، ہم ما شاء اللہ کہتے ہیں جو اللہ چاہے۔ ولا یظلمون اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلا دھاگے کے برابر۔ اس کا با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور وہ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ انظر کیفا یفترون، انظر تو دیکھ، تو نظر ڈال، نون زویرے اس میں موجود ہے، کیفا کیسے، یفترون وہ بہتان باندھتے، افطرا بھی آپ نے پڑھا، اللہ اللہ پر، اللہ الکذب جھوٹ کا، وکفا بہ اور کافی ہے یہی، وکفا اور کافی ہے بہ اس کا، اسم مبینہ اسم گناہ مبینہ کھلا، سری گناہ ہونا، اور کافی ہے اس کا کھلا گناہ ہونا۔ اس کا با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا، تو دیکھ وہ کیسے اللہ پر جھوٹ کا بہتان باندھ رہے ہیں، اور اس کا واضح گناہ ہونا کافی ہے۔ یہ 4 آیتیں ہو گئیں، رکوع بھی پورا ہوا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے آیت نمبر 47 پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں، جو کہ آیت نمبر 47 ہے، اللہ فرماتا ہے جو کتاب دیے گئے ہیں، یہ یہودیوں کی بات ہی ہو رہی ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے، یعنی قرآن۔ اور اس قرآن کی خوبی کیا ہے، یہ آپ کی کتاب کو تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن، تورات اور انجیل کو سچا گردانتا ہے۔ جو کچھ اس میں اللہ کی طرف سے تھا وہ سارا قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ بہت عجیب بات ہے کہ جو تمہارے ہاتھ میں کتاب ہے، قرآن اس کو صحیح ثابت کرے، اسے سچا کہے، اور پھر تم اس کو نہ مانو، اس پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، یعنی تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں، اس سے پہلے، یعنی جو قرآن کو نہیں مانتا، قرآن پر ایمان نہیں لاتا، اس کو اللہ اس کے چہرے مسخ کر سکتا ہے، ان کے چہرے بگاڑ سکتا ہے، اور ان چہروں کو سامنے کی بجائے وہ پیچھے کی طرف کر دے، تو اسے کوئی روکنے والا نہیں جو قرآن کو نہ مانے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم قرآن کو کس قدر مانتے ہیں، بس زبان سے مانتے ہیں، نہ عمل سے مانتے ہیں، نہ دل سے مانتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اور حدیث پاک میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو میری امت ہے، جب وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ گانے بجانے کو حلال قرار دے لے گی، اور اپنے گھروں میں یہ ناچنے والیاں رکھ لیں گے، تو ایک دن اٹھیں گے تو ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، اٹھیں گے تو ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اندازہ کریں، اگر آج غور کریں
تو موبائل میں کس قدر ہر گھر میں نہیں ہر جیب کے اندر ناچنے گانے والی ہیں، اور کون کون ان کو کھول کر سنتا ہے اور اپنے گھر میں وہ ان کو لاتا ہے، تو ہمیں ڈرنا ہوگا۔ آگے اللہ نے تنبیہاً فرمایا کہ اصحاب سبت کو یاد کرو، ہفتے والے دن کے لوگوں کو یاد کرو۔ یہ بھی یہودیوں نے ہلا کیا تھا کہ اللہ نے منع کیا کہ آپ نے شکار نہیں کرنا، وہ ہفتے کو شکار نہیں کرتے تھے لیکن مچھلیوں کو اکٹھا کر لیتے تھے، یعنی اللہ سے بھی چال چلنے کی کوشش کی، تو اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی، ان کو بندر اور سور بنا دیا۔ اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، یعنی معاف تو شرک کو بھی کر دے گا اگر کوئی توبہ کر لے۔ اگر کوئی توبہ کیے بغیر مر گیا اور اس کے کھاتے میں شرک ہوا، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہوا کسی کو، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کے اختیارات کے ساتھ، جو بھی شرک کی قسمیں ہیں، جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی اور کی نہیں، جو اختیار اللہ کے ہیں وہ کسی اور کے نہیں، اور نہ ہی اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کیا جا سکتا ہے۔ جو یہ گناہ لے کر مر گیا توبہ کیے بغیر، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ باقی سارے گناہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اور یہ بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا ہے انہوں نے جو شرک کرتے ہیں۔ تو شرک مسلمان بھی کر سکتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہم اس میں تو ملوث نہیں ہو گئے۔ آگے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں؟ یہ بھی یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم جو مرضی کریں ہمیں اللہ نہیں پکڑے گا۔ آج ہم میں سے بھی اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ ہمیں تو اللہ نہیں پکڑے گا، تو اندازہ کر لیں یہ یہودیوں کی روش ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ جو متقی ہے تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، وہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ ہے، اور جو جتنا زیادہ گناہ گار ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا ناپسندیدہ ہے، خواہ اس کی ذات کوئی بھی ہو۔ تو ہم نے بھی ان دائروں سے نکلنا ہے کہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو گھٹیا جانتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وہ تو اللہ چاہتا ہے جس کو پاک کرتا ہے، اور کسی کے ساتھ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا۔ کون سا دھاگا؟ جو کھجور کی گٹھلی پر جہاں اس کا نشان سا بنا ہوتا ہے گٹھلی کے اوپر، وہاں ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے یا باریک سی تہ ہوتی ہے دھاگے کی طرح، تو اتنا بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا کسی پر۔ آگے فرمایا آپ دیکھیے یہ کیسا بہتان باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ کا، یعنی اللہ نے ان کو نہیں کہا کہ تم میرے قریب ہو، یا میں تمہیں دوزخ میں نہیں پھینکوں گا، یا تمہیں چند دن کے لیے پھینک کر نکال لوں گا، یہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں میں کئی علماء کرام، کئی سید برادری کے لوگ اور کئی اور لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ و افضل سمجھ کر، اور یہ سمجھتے ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، ہم جو مرضی کریں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن اس کے مخالف یہ گواہی دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہی کافی ہے واضح گناہ ہونا، گناہ کا واضح ہونا یہ کافی ہے کہ یہ گناہ ہے، جو یہ کہنا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اور اللہ نے کسی کو کوئی استثناء نہیں دیا۔ اسلام میں تو پسندیدہ وہ ہے جو نیک عمل کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی ذات کوئی بھی ہو، اس کا قبیلہ کوئی بھی ہو، اس کا ملک اور قوم کوئی بھی ہو، تو یہ باتیں ہم نے اپنے اوپر لاگو کرنی ہیں، اور قرآن کا اسٹوڈنٹ بن کر، قرآن کو سمجھ کر اس پہ عمل کی کوشش کرنی ہے، ورنہ اس کو طوطے کی طرح پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح لا کی کتابوں کو، قانون کی کتابوں کو، یا ڈاکٹری کی کتابوں کو کوئی چوم چاٹ کر، غلافوں میں باندھ کر، اونچی جگہ پہ رکھ کر، سینے کے ساتھ لگا کر ڈاکٹر اور وکیل نہیں بنتا، اسی طرح قرآن کو بھی اگر ہم چوم چاٹ کے اونچی جگہ پہ رکھ دیں اور اس پہ عمل نہ کریں، اس کو پڑھیں نہ، تو پھر ہم بھی سچے مسلمان نہیں بن سکتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.